صوفیاء کرام علیہم الرحمہ کا انداز میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات ہمارے لیے گراں ہوتا ہے بیٹے، ہمارے تبائے پر بھی گراں گزرتا ہے، لیکن وہ جس مقام پر ہے ہمیں اپنے اعتبار سے نہیں، ان کے اعتبار سے ذرا تصور کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے بیٹا، کوئی ٹیکسلا میں صاحب تھے، نام بھول رہا ہوں، اغلباً عبداللہ نام تھا ان کا، ایک مسجد میں پڑھاتے تھے، خطبہ بھی دیتے تھے۔ ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو ضیاء الحق صاحب کہیں گئے امریکہ، اپنی زوجہ مکرمہ کو بھی ساتھ لے گئے، تو اس حوالے سے بیٹا اور مولوی صاحب نے ان پر بڑی تنقید کی اور سخت سست کہا، جو مسجد میں جتنا کچھ وہ لان تان کر سکتا تو انہوں نے کیا۔ تو وہ وہاں کوئی HRF یا اس طرح کی کوئی سرکاری ادارہ ہے، تو بیٹے وہاں وہ سیکورٹی والے بھی تعینات ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کسی اسپیشل جگہ پہ لے گئے، وہاں سے جنرل صاحب کے ساتھ ان کی بات کرائی۔ تو جنرل صاحب نے کہا جی آپ عبداللہ صاحب ہیں، حافظ صاحب میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ پھر کہا کہ دیکھیں، ان لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی، عزت کے ساتھ اپنے گھر پہنچانا ہے، اور ان سے کہا کہ جس مقام پر میں ہوں اس مقام کی جو مجبوریاں ہیں وہ آپ نہیں سمجھتے، وہ میں سمجھتا ہوں۔ تو بیٹے ایک میں نے مثال دی ہے کہ وہ جس مقام پر ہیں وہ جانتے۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے بیٹا، وہ مکہ شریف میں مقیم ہو گئے، انہوں نے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا بیٹا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ بھائی میری 3 آرزویں تھیں، 2 پوری ہو گئی، ایک ابھی پوری نہیں ہوئی۔ میری ایک آرزو یہ تھی کہ میں مقدس مقام پر رہوں، رب جلیل نے میری یہ آرزو پوری فرما دی ہے، دنیا کا مقدس ترین مقام بقعہ مبارکہ مکۃ المکرمہ، یہاں میری رہائش ہے۔ یہ خواہش میری پوری ہو گئی۔ میری دوسری خواہش یہ تھی کہ مجھے کوئی ایسا ملازم ملے، یہ لفظ ملازم ہے بچے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ملازم، دیکھیں بیٹا فرض کرے آپ مجھے ملازم رکھیں تو آپ ملازم ہیں، میں ملازم ہوں۔ ملازم جس کو امپلائی کیا جاتا ہے، اور ملازم جو امپلائی کرتا ہے، سمجھ آ گئے بیٹے؟ ہم اس کو ہم ملازم کہتے ہیں، ملازم تو ملازمت دلوانے والا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کوئی ایسا خادم، کوئی ایسا ملازم ملے جو میری تمام چیزوں کو دیکھے اور میں اللہ کی ملازمت کے لیے وقف ہو جاؤں۔ مجھے اللہ نے ایسے خادم دیا ہے، کپڑے بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، کھانا بھی پکاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آرزو بھی میری پوری ہو گئی۔ تیسری آرزو ہے کہ بھائی کو دیکھتا رہوں، بھائی سے ملاقات ہو، اپنے ماں جائے سے۔ آپ دیکھیں بچوں، آپ کو وہ آیت یاد ہے کہ جب سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلال کے ساتھ پیش آئے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یا ابن امّا، حالانکہ بچے باپ اور ماں دونوں کے ہوتے ہیں، یا ابن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی کے بال اور میرے سر کے بال نہ پکڑ۔ اب توجہ طلب بات ہے میرے بچوں، حضرت سیدنا ہارون نے کیا فرمایا علیہ السلام؟ میں اس لیے رک گیا کہ بنو اسرائیل ابھی قبطیوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، تو ان میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ بیٹا اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ہارون علیہ السلام نے کیا برداشت کیا؟ وہ تو گوسالہ پرستی ہو رہی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں وہ بچڑا بس چکا تھا ان کے کفر کے ساتھ۔ لیکن حضرت ہارون نے وہ چیز بھی برداشت کی تاکہ اتحاد بین المسلمین قائم رہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے بیٹے؟ اس پر غور کریں اور اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔ تو
مجھے یاد ہے بیٹا، میں کسی جگہ پر تھا، وہاں ایک جسٹس صاحب بھی تشریف فرماتے، ریٹائرڈ تھے، تو کوئی بات چل رہی تھی بیٹا نکاح و طلاق کی، تو انہوں نے بہت بے تکلف صفے سے کہہ دیا کہ بچے تو باپ کے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیٹا بے تکلفی سے جملہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے، نہیں تو اتنا سینئر آدمی ایسا لوز جملہ نہیں کہہ سکتا۔ بلا شبہ بچے باپ کی بھی ہیں، ماں کی بھی ہیں۔ میں نے بیٹا ذرا ان سے تعارض کیا، بعض اوقات جب بات کا ماحول بن جاتا ہے نا بیٹا تو بات سمجھ آتی ہے۔ میں نے ان سے کہا جی میں آپ کے سامنے ایک ترتیب رکھتا ہوں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ جج ہیں۔ ربی جلیل فرماتے ہیں کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، ماں نے تکلیف پر تکلیف سہ کر اپنی اولاد کو بطن میں رکھا۔ نہیں، اس سے پہلے مرحلہ ہے خلق الانسان من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اس مرحلے میں ماں باپ دونوں شریک ہیں، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، ماں نے تکلیف پر تکلیف سہ کر بطن میں رکھا۔ اس مرحلے میں باپ شریک ہے؟ نہیں ہے بیٹا، پہلے مرحلے میں دونوں شریک، اس مرحلے میں ماں ہے صرف، یہ اب فائنل کی طرف نکل گئی۔ پھر وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جان گسل تکلیف سہ کے اپنے بچے کو جنم دیا۔ کیا اس مرحلے میں بھی باپ شریک ہے؟ نہیں ہے شریک۔ اس کے بعد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک اپنے مولود کو دودھ پلایا۔ رضاعت کے اس عمل میں کیا باپ شریک ہے؟ نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کفالت کا، اس میں دونوں شریک ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تربیت کا، نگہداشت کا، پروان چڑھانے کا، تعلیم و تزکیہ کا، اس میں ماں باپ دونوں شریک ہیں۔ اب ذرا مرحلے گنے اور دیکھ کہ کون جیت گیا اور کون ہار گیا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں ہارا رازی جیتا رومی، تو کہتے ہیں ہاں جی بچے تو ماں کے ہونے چاہیے۔ میں نے کہا فیصلہ آپ نے اب ریٹائرمنٹ کے بعد عدل والا کیا۔ تو خیر میرے بچوں، یہ ابن امہ کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے فرمایا یا ابن امہ، ہے میری ماں کے بیٹے، بس ایک چیز کو ترس رہا ہوں کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ بیٹا یہ کلام ایک عالم نے ایک صوفی سے کیا، وہ عالم تھا، وہ شخص عالم تھا، یحییٰ بن معاذ رازی کا بھائی۔ اب عالم ظاہر نے عالم باطن کو مکتوب لکھا۔ اب عالم باطن کا جواب سنو بچوں، یہ جواب قلندرانہ ہے۔ سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کہ اگر معاملہ اللہ سے درست ہو تو مقام سے فرق نہیں پڑتا۔ اس جملہ کو سمجھ رہے ہو بچوں؟ اس کو انجوائے کرو۔ اگر معاملہ اللہ سے درست ہو تو مقام سے فرق نہیں پڑتا۔